فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار قال اللہ تعالی فی شان نبینا مغفرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک سلیم صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی و آل نبی پہ ہر شخص بآواز بلند اللہم صلی وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک سلیم صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم بزرگوں دوستوں، ماہ ذی الحج کا مبارک مہینہ ہمارے بیچ سے روا دوا ہے اور 5 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیا سال نصیب عطا فرمائے. نیا سال یوں تو سید شہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے جانا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر جو پہلی تاریخ ہے اس میں شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یکم محرم. اس میں تھوڑے اختلافی بحثیں ہیں. بعض لوگوں کے اس میں بیان فرماتے ہیں کہ وہ 26 تاریخ ہے، بعض یکم محرم بتاتے ہیں. تاریخ تبری نے بتایا یکم محرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. مقصد یہ نہیں ہے، ایک پکا دن پتہ چل جائے بات الگ ہے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ایسی ہے کہ جب بھی ان کا نام لوگ ایمان میں برکت پیدا ہو جائے. مطلب یہ نہیں ہے، لوگ ایسی بحثوں میں پڑھتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو ہے، 26 کو ہے، 23 کو ہے یا 1 کو ہے. مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح زندگی گزاری اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے اور پکے غلام بن کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر کرم سے ان کو وہ شان نصیب عطا ہوئی کہ مدینہ کے جھاڑ کے نیچے، مدینہ شریف میں کھجور کے جھاڑ کے نیچے پتھر کا سرانہ لے کر عمر فاروق سو رہے ہیں اور کیسر و کسریٰ کے شہنشاہ اپنے تخت پہ بیٹھ کے ان کے نام سے کانپ رہے ہیں. یہ شان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. تو کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم حضرت عمر فاروق کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں اور جس طرح انہوں نے غلامی رسول میں اپنی زندگی گزاری اسی طرح ہم اپنی زندگی گزاریں. فالتو پڑیا ماننے کی ضرورت نہیں. حضرت حضور اکرم ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ہاں، اور ایک اعلان پہلے سماعت فرما لیں آپ لوگ. کل بعد نماز ظہر سے نالچھا شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل کے سلسلے میں ورد بھی ہے اور ان کا ذکر بھی ہے. آپ لوگ زیادہ سے زیادہ نالچھا تشریف لے جائیں. 1 تاریخ کو پنجار واڑی میں فیضان برکات 1، 2 اور 3 یہ 3 روز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سیرت بیان فرمائیں گے. آپ وہاں پر بھی ضرور تشریف لے جائیں. ایک اعلان اور ہے، کوئی خاتون آئی بھی ہے، مجھے بتایا گیا کہ بچی وغیرہ کی شادی وادی کا مسئلہ وغیرہ جو کچھ ہے، آپ لوگ سے جو بھی تعاون ہو وہ ضرور کریں. حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرماتا ہوں. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی سا بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے 2 وزیر آسمانوں میں نہ ہوں اور 2 وزیر نیچے نہ ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 2 وزیر فی الارض آسمان پر، میرے 2 وزیر آسمانوں پر، وہ جبریل و میکائیل. میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، ایک جبریل علیہ السلام اور ایک میکائیل علیہ السلام. پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے 2 وزیر زمین پہ ہیں، فابو بکر و عمر. 2 وزیر آسمانوں پر تائید کرنے کے لیے، 2 وزیر زمین پر، ایک حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اب اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وزیر کس کے بنتے ہیں؟ وزیر ہمیشہ حاکم کے بنتے ہیں، بادشاہ کے بنتے ہیں. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس رسول کو نبی کو بھیجتا ہے، ہمارے رسول آخری ہیں، اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، ان کے فیضان اور برکات ان کے بتائے راستوں سے دین قیامت تک چلتا رہے گا. وزیر کس کے بنتے ہیں؟ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ حکومت عطا فرماتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو، پوری امت میں حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے حکمیت عطا فرمائی، حاکم عطا فرمایا. اور ان کی حکمت میں، ان کی حکامت میں یہ سمجھ لیجئے حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام ملا کہ فیضان مصطفی میں، حکومت مصطفی میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وزیر بنایا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ میں دو نام تیرے حضور پیش کرتا ہوں، ایک عمر ابن خطاب کا، ایک عمرو بن حشام کا، یعنی ابو جہل. دو نام تیرے خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس میں سے جو تجھے محبوب ہو، اس میں سے جو تجھ کو پیارا ہو، اس کو میری غلامی میں دے دے. اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائے مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے، مراد مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت یہ دعا کی، اس وقت مسلمانوں کی حالت تھوڑی کمزور تھی. یہ سمجھیے کہ اس وقت 39 لوگ مسلمان ہوئے تھے اور بیت ارکم میں آتے تھے. یہ اس حدیث میں نہیں ہے، تاریخی بات بتا رہا ہوں. بیت ارکم میں آتے تھے، دین کے احکام لے جاتے تھے، نہ اپنا دین گھر پہ ظاہر کرتے تھے، نہ اپنا دین اور لوگوں پہ ظاہر کرتے تھے. اگر کسی کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ مسلمان ہو گیا تو قریشان مکہ اور بڑے بڑے زابر لوگ وہ صحابہ اکرام کو اذیت دیتے تھے، ان کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے. ایسے عالم میں حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا فرمائی کہ میں تیرے حضور دو نام پیش کرتا ہوں، ایک عمر ابن خطاب کا، ایک عمر ابن حشام کا، عمرو ابن حشام کا. دو میں سے جو تجھے عزیز ہو تو اس کو میری غلامی میں دے دے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو عزیز تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا. رات میں دعا کی، رات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی کہ ان دو میں سے جو تجھے عزیز ہو اسے میری غلامی میں دے دے. صبح ایک واقعہ ہوا، یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ ہم نے دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر جا رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ بولا میرا ارادہ ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کر دوں، کیونکہ ہمارے دین کے لوگ، ہمارے جو باپ دادا کا دین بنایا ہوا اسے چھوڑ کر لوگ ان کی ملت میں اور ان کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو پوچھنے والے نے یہ کہا کہ کیا آپ نے گھر کی بھی خبر لی ہے؟ تمہارے بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے اور غلامی مصطفیٰ میں پہنچ گئے. وہاں سے پلٹے حضرت عمر فاروق اپنے گھر بہنوئی کے گھر پہ پہنچے تو اور وہاں پر آواز آئی، ان کو باہر پہنچے دروازے پہ تو آواز آئی کہ ان کی بہن سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی تھی. اندر پہنچے، اپنے بہنوئی پہ حملہ ور ہوئے، بہن بچاؤ میں آئی، ان کے دفاع میں آئی تو ان پہ بھی ہاتھ کرا. آپ کی بہن کے چہرے پہ ہاتھ چوٹ لگ گئی تو ان کی بہن نے صرف اتنا جملہ کہا کہ عمر تو نے بڑی زیادتی کی ہمارے ساتھ. بس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساکت ہو گئے اور فرمانے لگے تم یہ کیا پڑھ رہے؟ لاؤ مجھے بھی بتاؤ. تو ان کی بہن نے کہا کہ ابھی تم پاک نہیں ہو، پہلے غسل کرو، وضو کرو، پھر میں تھماتی ہوں قرآن کے اوراق تم کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل فرمایا، ان کے بتائے حساب سے وضو فرمایا اور پھر قرآن کے پھر سورہ طٰہٰ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت فرمائی. سب ایک آیت پہ پہنچے، ذکر من اللہ، تو دل کی حالت بدل گئی. تلوار لے کر واپس حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس میں پہنچے. آپ نے ایک بات بڑی سنی ہوگی، بیت ارکم. یہ سمجھ میں شاید نہیں آتا ہوگا کہ یہ کیا ہے. باب ارکم، بیت ارکم، یہ ارکم بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے. ان کا بھی امت مسلمان پہ بہت بڑا احسان ہے. پورا مکہ جب دشمن بنا ہوا تھا، عبادتیں نہیں کرنے دی جا رہی تھی، دست تناظر کیا جا رہا تھا،
ظلم کیا جا رہا تھا. اس وقت ارقم بن ارقم نے بولا کہ میرا گھر حاضر ہے, اس گھر میں کوئی نہیں آئے گا, آپ کو جس کو بھی عبادت کرنا ہے یہاں پر آ کے عبادت کریں. ایک روز ان کی بھی بایوگرافی لاتے ہیں ہم انشاءاللہ رحمان, ارقم بن ارقم. تو واپس وہاں پر پہنچے, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندر تھے. تو کسی نے بتایا کہ عمر فاروق کا بتایا کہ عمر آ رہے ہیں اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنے دو, دیکھتے ہیں. حضرت عمر فاروق ہاتھ میں تلوار لے کے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے. جب سامنے پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ بس اتنا کہنا تھا, تلوار ہاتھ سے گر گئی اور کہا کہ آیا تو قتل کرنے تھا مگر نگاہ مصطفیٰ نے خود قتل کر دیا ہے. آیا قتل کرنے تھا لیکن اب میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, مجھے کلمہ پڑھا دو. حضرت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلمہ فرمایا, پڑھایا, واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اسلام قبول کر لیا. جب اسلام قبول کرا تو حالت یہ تھی کہ نماز تو پڑھنے دی نہیں جا رہی تھی, چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے, اپنا دین بھی کسی پہ ظاہر نہیں کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اخرج یا رسول اللہ. اب عمر قربانی دینا چاہتا ہے, اب نماز بیت ارقم میں نہیں ہوگی, نکلے خانہ میں کعبہ میں اور اللہ کی توحید کا نعرہ سر آرام بلند کیجیے. حضرت عمر فاروق کی قیادت میں سب لوگ گئے اور وہاں پر جا کے پہلی اذان ہوئی کعبہ کے کھلے صحن میں. جب وہاں پر اذان ہوئی اور لکھا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, لوگ امڑ گئے جیسے اسرافیل نے سور پھونک دیا. سارے آ گئے, کون اللہ کا نام بلند کر رہا ہے, کون محمد کا نام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام بلند کر رہا ہے. جو بھی آتا عمر فاروق کا سراپا دیکھ کے واپس لوٹ جاتا, کسی کی ہمت نہیں ہوئی. پھر ہجرت کا موقع آیا, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. کوئی کیسے گیا, کوئی کیسے گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرمانے کے لیے نکلے تو آپ اونٹ کے اوپر بیٹھے اور خانہ کعبہ کے سامنے پہنچے, اور وہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب کو انہوں نے کہا کہ جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہو, جو اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا چاہتا ہو, اور جو اپنی ماں کو رلانا چاہتا ہو اپنے غم میں ہجرت کر رہا ہوں, جس میں دم ہو آ کے روک لے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے. وہاں سے پھر خلافت آئی اور یہ جوش اور دبدبا حضرت عمر فاروق کا پوری خلافت میں قائم رہا. 10 سال کی خلافت کا دور تھا. حضرت بس بات کو جلدی ہے تو وہ ایسا وشے ہے کہ پھر 5 جمعے نکل جائیں گے اس میں, تو اس کو شارٹ میں بتاتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت رہا, اور دور خلافت میں ایک بات وہ یہ ہوئی کہ شام, ایران, فلسطین, مصر, یہ جو علاقے حضرت عمر فاروق کے دور حکومت میں مسلمانوں نے فتح کیے تو آج تک وہاں پر اسلام قائم. پھر وہ علاقوں میں کبھی کوئی دوسرا نہیں آتا. ہم تو دعا کرتے تھے کہ یہ انڈیا میں اسی وقت فتح ہو جائے تو یہاں پر بھی اسلام پورے طرح حکومت رہتی. بہرحال جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں 10ویں جب ان کا خلافت کا وقت تھا تو وہ حج کے لیے روانہ ہوئے. جب حج کے لیے روانہ ہوئے, حج کرا تو وہاں پر ان کو کچھ ایسی خبر لگی کہ کچھ لوگ یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ جیسی ان کی آنکھ بند ہوگی تو ہم فلاں کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے. تو وہ بڑا غصہ ہوئے, بولا بہال سب لوگوں کو اکٹھا کرو اور ہم بہال خطبہ دیتے ہیں یہاں پر. تو لوگوں نے کہا, جو پالیسی والے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو مدینے کا معاملہ ہے, انصار اور مہاجر کا معاملہ ہے, تو ایک کام کیجئے اپن وہیں پر بات کریں گے. بہت سارے لوگ آتے ہیں پوری دنیا سے, کوئی کتنا سمجھدار ہے, کوئی کیا لے کے جائے گا, کوئی کیا لے کے جائے گا. حضرت عمر فاروق نے صبر کر لیا. پھر راستے میں آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس یہ دعا کرنے لگے کہ اللہ میں بڑا عمر دراز ہو گیا ہوں, میری حکومت بھی بہت وسیع ہو گئی ہے, اب میں آرام کرنا چاہتا ہوں. آپ سوئے, آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ ایک لال کلر کا مرغا ہے, اس نے 2 بار حضرت عمر فاروق کو چھوچ ماری. آپ نے سب سے بیان فرمایا, ایک صحابیات تھیں, انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین آپ کو کوئی اجمی غلام قتل کر دے گا. آپ پہنچے, بس اتنا سننا تھا, آپ دعا کرنے لگے کہ بھئی مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت ہے. ہاں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی. جب یہ احد پہ تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو احد پہ پہنچے
تو احد کے پہاڑ میں تھوڑا سا لرزہ آیا, ایک بڑا حصہ بھی اس کا ٹوٹ کے گر گیا. جب اس میں لرزہ آیا تو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا احد تھم جا, تجھے معلوم نہیں تیرے اوپر ایک نبی اور 2 شہید ہیں, حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی. حضرت یہاں پر آئے اور صبح فجر کی نماز کا وقت تھا. ایک بڑی مسجد نبوی, اندھیرا رہتا تھا, لائٹ کا تو تصور بھی نہیں ہے. ایسی محراب تھی, اس کے اندر ابو فیروز لولو نام کا ایک مجوسی غلام تھا, وہ اس کے اندر چھپ گیا. اور جیسے ہی آپ آتے تھے تو آپ کا تھا, جیسے آپ آتے تھے تو سب لوگ کھڑے ہو جاتے تھے نماز کے لیے, اور آپ بولتے تھے صفے درست کرو, صفے درست کرو, اور آگے بڑھتے تھے. جیسے آگے بڑھتے تھے پھر وہ سب لوگ ساتھ میں کھڑے ہو جاتے تھے. تو آپ جیسے اللہ اکبر پہلے رکعت میں ہمیں ادھکتر سورہ یوسف کی تلاوت کرتے تھے, اور بعد میں تھوڑی وہ بڑی لمبی ہوتی تھی اور بعد میں تھوڑی چھوٹی. جیسے آپ نے اللہ اکبر کہا تو وہ فیروز لولو تھا, اس نے 2 دھاری خنجر تھا, اس نے نکالا اور آپ کے پیٹ میں مار 5-7 وار کیے اور وہاں سے بھگا. حضرت وہاں سے بھگا اور 7 صحابہ اکرام کو اس نے اور خنجر مار دیا وہاں. جب اس نے وہاں پر اور خنجر مار دیا تو اس میں سے 3 صحابہ اکرام تو شہید ہو گئے, کیونکہ وہ خنجر زہر آلود ہے. حضرت نے ایک نے آگے بڑھ کر نماز پوری کرائی چھوٹی چھوٹی رکعتوں میں, اور آپ کو گھر پر لے گئے. تو تقریباً 3 سے 4 دن تک حضرت عمر فاروق موجود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کسی کو خلافت کے لیے مقرر کر دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ میرے سامنے 2 آئیڈیل ہیں. ایک تو ابو بکر صدیق, اگر میں ان کی سنت پہ عمل کرتا ہوں, وہ مجھے مقرر کر کے گئے تھے, تو میں ان کی سنت پہ عمل کرتا ہوں, تو وہ میرے سے اچھے تھے. لیکن سب سے اچھے میرے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے نبی تھے, وہ کسی کو مقرر کر کے نہیں گئے. تو بس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو بس سمجھ گیا تھا کہ اب یہ کسی کو مقرر نہیں کریں گے. انہوں نے بولا میں کسی کو مقرر نہیں کرتا ہوں, میں تم کو 6 نام دیتا ہوں. یہ 6 لوگ وہ ہیں جن سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری وقت تک راضی رہے. ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور 2 صحابی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے کے بارے میں بتایا, بعض روایت میں آیا کہ ان کو کہا گیا کہ آپ ان کو مشورے میں شامل کر لینا, اور بعض روایت میں آیا کہ میرے بچے کو تو آپ ہے نا مشورے میں بھی شامل مت کرنا. ان لوگوں نے کہا, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہونے کا وقت تھا, تو آپ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ جاؤ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کی ماں ہیں, ان سے دریافت کرو کہ میرے باپ کا آخری وقت آ گیا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو وہ اپنے محبوب اور ان کے محبوب یعنی ابو بکر صدیق کے پاس دفن ہونا چاہتا ہے. وہاں پر گئے. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے مقرر کر رکھی تھی, یہ جگہ میں نے اپنے لیے مقرر کر رکھی تھی, لیکن میں آج اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں, لے آنا یہاں پر دفنا دیں. وہاں پر آئے, خبر دی ان کو کہ ابو جان کہ آپ کا بالکل یس کر دیا ام المومنین نے. بولا ٹھیک ہے. آپ نے وصیتیں جو فرمانا تھی وہ وصیتیں فرمائی. اس کے بعد فرمایا کہ ایک بار اور لے جانا کہ اور باہر رکھ دینا. اور پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنا کہ آپ نے کسی دباؤ میں تو نہیں کہا ہے, اگر آپ کی مرضی ہو تو میرے والد کو دفنائیں, نہیں تو جنت البقیع میں مدفن کر دینا. وہاں پر لے جا کے جنازہ رکھا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. حضرت عائشہ صدیقہ نے وہی جواب دیا کہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی, لیکن میں آج عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اوپر فوقیت دیتی ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھڑی. بڑی جرت کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری, کبھی کسی کا لحاظ نہیں کیا, ہمیشہ عدل کیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ ابو بکر بڑا ہماری امت کے لیے بڑے شفیق ہیں.